یہ 2006 کی بات ہے کہ مجھے پتہ چلا مولانا تاج امین صاحب کے بارے میں کہ وہ ایک مقرر ہیں، بیان میں اللہ نے ان کی بڑی تاثیر رکھی ہے، تو لوگ بیان سنتے ہی ان کا دل بدل جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے مجھے کسی نے مولانا صاحب کا ایک بیان دیا، آڈیو کیسٹ وہاں اس زمانے میں دستیاب ہوتے تھے، ویڈیو وغیرہ نہیں تھے، سی ڈی وغیرہ، مولانا صاحب کے ویڈیو بیانات نہیں تھے اس ٹائم پہ۔ تو مجھے یاد ہے عصر کے بعد میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ٹیپ ریکارڈر پہ، تو اللہ کے فضل سے اس سے دل بدلا، اور بڑا خوبصورت بیان تھا مولانا صاحب کو۔ اس میں ہر قسم کے عنوان ذکر تھے، یعنی دین کا پہلو تقریباً، اور ترغیب دلانے کے لیے تقریباً قرآن کی آیات، احادیث، سیرت النبی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے خوبصورت واقعات کا ذکر تھا اس میں، جس سے بندہ اسی وقت رقت آمیزی اس میں اتنی زیادہ تھی، تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ بندہ بغیر توبہ کے نہیں رہ سکتا تھا۔ تو میں نے بھی مولانا صاحب کا بیان سنتے ہی اسی ٹائم میں زمین پہ بیٹھا، کرسی پہ تھا، بیان سن رہا تھا، اس کے بعد میں زمین پہ بیٹھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، اور جو راستہ یہ بتا رہے ہیں دین کا اس میں چلنے کی توفیق دے۔ پھر میں اس کے بعد سروزے پہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد یہ حفظ شروع کیا، پھر سروزے پہ گیا، پھر اس کے بعد اجتماع پہ گیا۔ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے ایک نظام بنتا گیا، اور اس راستے میں اللہ نے دین کے راستے میں ترقی نصیب فرماتا گیا اللہ۔ پھر ایک زمانہ میٹرک میں نے کیا، اور اس کے بعد میں نے 4 ماہ لگائے۔ 4 ماہ کے بعد دل بنا کہ اب مولانا تاج امین صاحب کے مدرسے میں داخلہ لوں، تو میں نے بڑے جذبے سے داخلہ لیا۔ اللہ کے فضل سے ایک عقیدت لے کے گیا تھا کہ جب مولانا تاج امین صاحب کو ہم آڈیو میں سنتے ہیں تو اتنا فائدہ ہے، تو جب سامنے براہ راست وہ تدریس اور درس اور ان کا نظام ہوگا، درس دے رہے ہوں گے، اور وہ ہمارے مدرس ہوں گے، شیخ ہوں گے، ان سے سوالات ہوں گے، تو کتنا فائدہ ہوگا براہ راست، روحانیت کتنی بڑھے گی، دین کی سمجھ بہت آئے گی۔ لیکن جب وہاں پہ گئے تو نقشہ بالکل الگ سا تھا۔ یہ نظام نہیں تھا کہ مولانا صاحب خود براہ راست کلاس کو پڑھائیں، خاص طور پہ نچلی کلاسوں کو۔ وہ تو اس میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ مولانا صاحب کسی رابعہ میں یا صف اول میں، ثانیہ میں، کسی صف میں جا کے خود پڑھائیں اور ان کے ساتھ وہ کوئی ایک مضمون پڑھاتے ہیں ان کو۔ یہ ترتیب تو تھے ہی نہیں۔ مولانا صاحب کے اسفار بہت زیادہ ہوتے تھے، 2-3 ماہ بعد ان کا آنا ہوتا تھا۔ میں تو لمبے کی شاخ میں تھا، وہ بھی جب آتے تھے تو ہفتے کے لیے تقریباً آنا ہوتا تھا۔ اس میں بھی ان کے بیانات مختلف جگہوں پہ چل رہے ہوتے تھے، تو مدرسے میں کم ہی ہوتے تھے، اگر ہوتے بھی تھے عصر سے مغرب تک ان کی نشست ہوتی تھی، وہ عمومی عوام الناس کے لیے ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے لان میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، لیکن طلباء کے ساتھ ان کا جو اگر ہوتا بھی تو وہ مسجد میں ایک بیان ہوتا تھا عمومی، سب طلباء اس میں شریک ہوتے تھے، تو وہ کلاس اور تدریس کی صورت نہیں تھی، درس تدریس کی ایک ترغیب، اور جس میں بندہ کچھ سامنے شیخ اور شاگرد کا رشتہ ہو، وہ نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ اس کا بارہا گلہ بھی کیا اساتذہ سے، سوالات بھی پوچھے، لیکن وہ ان کے پاس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، کیونکہ اکثر ان کے مدرسین جتنے بھی ہیں حسنین کے، وہ مولانا صاحب کے خود ہی شاگرد ہوتے ہیں، اسی مدرسے سے وہ بھی تخرج حاصل کر چکے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان میں بھی اتنی جرت تو نہیں ہوتی کہ پوچھ سکے۔ یہ سب اعتراضات ان کی بھی تھے، لیکن وہ بھی دل میں دبائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر مولانا صاحب کے بیٹے سے میں نے یہی سارا کچھ، جب ہم 6 سال میں پہنچے، خامسہ میں، سادسہ میں، تو بڑی لمبی بحث ان کے ساتھ بڑے ادب کے دائرے میں کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے براہ راست فیضیاب ہوں، تو لہٰذا کوئی ترتیب اس طرح بنائی جائے کہ مولانا صاحب کے ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی پیریڈ ہو، کچھ عرصے بعد ہوں لیکن ہو، تاکہ استاد شاگرد کا تعلق تو قائم ہو سکے، پتہ تو چلے مولانا صاحب کو کہ یہ ان کا فلاں شاگرد ہے، یہ اس کی یہ ذہانت ہے، یہ اعمال میں زیادہ ہے، یہ تبلیغ میں اس کی فکر زیادہ ہے، کچھ صفات جس طرح استاد کو پتہ ہو اپنے شاگرد کے بارے میں وہ تو ہو۔ اس طرح تو ہم یہاں سے فارغ بھی ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا مولانا صاحب۔ لیکن ان کے پاس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، اور یہی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ جناب اسی طرح چلنا تو رہو، مولانا صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، بڑے مصروف ہیں، تو لہٰذا اسی طرح۔ اس کی بڑی وجہ، یعنی اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوتا ہے
کہ معاذ صاحب کے مدرسے میں تقریباً میرے جیسے 90-95% وہ طلباء ہیں جو ان کے بیان سننے کے بعد آتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور معاذ صاحب کا بیان جس طرح سنا اس طرح وہ ہمیں درس دیں گے، وہ ہمارے شیخ ہوں گے، استاد ٹیچر ہوں گے، تو اس طرح کلاس میں فائدہ زیادہ ہوگا روحانیت کا۔ لیکن جب وہ ادھر آتے ہیں تو وہ سارے نقشے ٹوٹ جاتے ہیں، انہوں نے جو سوچا ہوتا ہے وہ اس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کسی عالم نے، معتبر عالم نے لکھا بھی تھا کہ جتنے بھی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں اس میں سے 90% جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کریم، وہ سارے کے سارے جامعۃ الحسنین میں داخلہ لے لیتے ہیں، لیکن وہاں ان کو لیا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ 90-95% سارے طلباء، ٹیلنٹڈ طلباء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے بڑی اس کی مثالیں ہیں کہ واقعی ایسے ایسے طلباء بکھر گئے، گمنام ہو گئے، ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا فراغت کے بعد۔ باقاعدہ اساتذہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھتے۔ مجھے عجیب ایک بات لگتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے تو سمندر میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ پوچھیں گے کہ جناب کیسے چلنا ہے، کیا ہو رہا ہے، بیساکھیاں دیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ بیساکھیاں ہٹائیں گے۔ لیکن یہاں پہ بیساکھیاں ایک دم ہی ہٹ جاتی ہیں، پھر آپ اساتذہ آپ سے گلہ کریں گے کہ ہم سے ملنے نہیں آتا، ہمارا پوچھتا نہیں ہے، ہمیں لفٹ نہیں دیتا۔ لفٹ تو وہ دیتا ہے جو گاڑی میں سوار ہوتا ہے، تو طلباء تو ابھی نکلے ہوتے ہیں، پیدل چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو لفٹ کہاں دے، لفٹ تو آپ دیں گے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ خیر، لیکن بہت بڑا ایک سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے نقشوں میں لگ کے، یعنی مطلب یہ جس نے دین کا کام کرنا تھا براہ راست، علم حدیث کا، تفسیر کا، اور اسے زبانی پوری بخاری شریف بعض کو یاد تھی، بعضوں کو قرآن کی تفاسیر یاد، مختلف اس کا ذوق تھا، بعضوں کو پوری ڈکشنری یاد تھی عربی کی، وہ علم سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ لگ جاتا ہے جس کے لیے پہلے سے بہت لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور کلپ بنائیں گے اس کے اوپر۔ یہ وہ چیزیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ ہوں، یہ چیزیں میں نے وہاں پہ بہت اجاگر کی تھیں۔ اللہ کی فضل سے میں خود جامعۃ الحسنین دوسری کلاس سے لے کے، یعنی صف ثانی سے لے کے دورے تک فرسٹ سیکنڈ ٹاپر رہا ہوں، اور دورے کی کلاس میں بھی 2 امتحانات میں، یا ایک امتحان تھا اس میں اول پوزیشن، اور جو فائنل تھا اس میں 3rd پوزیشن میں نے حاصل کی اللہ کے کرم سے۔ تو بہت انشاءاللہ اس کے اوپر کلپ بنائیں گے، اور آپ اس کی کوئی رہنمائی ہو سکے تو اچھی بات ہے۔